بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين صدق الله العظيم. محترم بزرگ دوستو، ماں قبل سے اس سے پہلے سے بنی اسرائیل سے متعلق بات چل رہی ہے، اور خاص طور سے یہود مدینہ سے متعلق کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، آپ کو آخری رسول مانتے، جیسے کہ خود ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، لیکن بجائے ایمان لانے کے وہ طرح طرح کے بہانے پیش کرتے تھے. تو کچھ بہانوں کا ذکر اس سے پہلے آیا. یہاں سے آیت نمبر 97 میں یہاں پر بھی انہی چیزوں کا ذکر ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کے بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کون لے کر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وحی جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام سے ہماری دشمنی ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے وہ سخت احکامات لے کر آتے ہیں، تو ان سے ہماری دشمنی ہے، اس وجہ سے ہم تم پر ایمان نہیں لاتے. یہ ان کا ایک بہانہ ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اسی طرح رسولوں کا دشمن ہے، یا جس کی دشمنی ان لوگوں کے ساتھ ہے، جبرائیل، میکائیل، فرشتے یا رسول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کا دشمن ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جبریل علیہ السلام کو بہانہ بنا کر اللہ کے حکم سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے دشمنوں جیسا سلوک فرمائیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جب بھی کوئی رسول آئے اللہ کی طرف سے، یعنی یہود موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تو ان کے بعد بھی کئی نبی آئے جن میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. تو فرمایا کہ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں ہے ایمان نہ لانے کا، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تو عام طور سے یہی ہوا کہ ان میں سے ایک جماعت وہ تھی کہ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنے پسے پشت ڈال دیا، یعنی اس کا انکار کیا. تو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر چکے ہیں، اور بھی کئی نبی آئے ان سب کا یہ انکار کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 102 ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی یہود مدینہ کی ایک غلطی کا بلکہ ایک بہت بڑے جرم کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہود کے اندر ایک بڑا جرم یہ تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ جادو کرنے کو، سحر کرنے کو صرف جائز نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو اپنا کمال کے طور پر پیش کرتے تھے، اور اس کے اوپر دلیل بھی یہ بتاتے تھے کہ اصل میں سلیمان علیہ السلام جو بنی اسرائیل ہی کے نبی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں تھے، بلکہ جنات، پرندے اور جانوروں پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی ان کا کنٹرول تھا. اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی تھی. تو یہود کا یہ کہنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی یہ جو حکومت قائم تھی، نعوذ باللہ، یہ جادو کی بنیاد پر قائم تھی. انہوں نے سب کے اوپر جادو کر رکھا تھا، اس لیے سب ان کے تابع تھے. تو وہ یہ کہتے تھے جیسے سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، ایسے ہی ہم بھی جادو کرتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے چوری اور ایک ہوتی ہے اس پر سینہ زوری. تو خود تو جو ہے یہ جرم کرتے تھے، اور سارے جرم کا ٹھیکرا گویا کہ سلیمان علیہ السلام کے نام پر ڈالتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 102 میں خاص طور سے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اصل میں شیاطین کی اتباع کرتے ہیں. جس طرح انسانوں میں دو لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے، ایسے ہی جنات میں بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں. تو جو برے ہوتے ہیں
وہ انسانوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ جادو اور سحر کی تمام چیزوں کو وہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں شیاطین کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور شیاطین ان کو جادو کی چیزیں سکھاتے ہیں، ورنہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ جادو کی بنیاد پر کوئی حکومت قائم نہیں فرمائی تھی۔ ہاں البتہ ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقہ بابل میں، بابل بیبیلون جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں اتارا تھا، ہاروت اور ماروت۔ یہ دو فرشتے تھے، ان کو انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور وجہ کیا تھی کہ اس وقت میں بیبیلون میں یا بابل میں سحر اور یہ جادو کی چیزیں بہت عام تھیں، اور ایسے ہی لوگ اس کو شعبدہ بازی کے طور پر، جیسے آج کل بھی بہت سی جگہوں پر باقاعدہ اس کے پروگرام ہوتے ہیں، جادو کے میجک کنسرٹ ہوتے ہیں، تو جادو کی تمام چیزیں اس طرح سے دکھائی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ اس کا رواج تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو اتارا تھا یہ بتانے کے لیے کہ نبیوں کے پاس جو معجزہ ہوتا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا وغیرہ، تو نبیوں کے پاس جو معجزہ ہوتا ہے وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے اور اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ دو فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں جو اتارا تھا وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو جادو یہ ہے، جادو کر کے بتاتے تھے کہ دیکھو یہ جادو ہے اور یہ نبیوں کا معجزہ ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آپ نے ابھی اس سے پہلے سنا کہ کبھی وہ اژدہا بن جاتا تھا، کبھی اس عصا کے ذریعے سے پانی میں راستے بن جاتے تھے، کبھی اس عصا کے ذریعے سے پتھر سے پانی کے چشمے نکل جاتے تھے۔ تو یہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو سحر میں، جادو میں اور معجزے میں کیا فرق ہے یہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی یہود، بنی اسرائیل والے یہود یہ کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت سے اور اسی طرح شیاطین سے یہ جادو کی چیزیں سیکھتے تھے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا یہ بھی بڑی اہم بات قرآن نے بتائی ہے کہ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، یہ لوگ جادو کرتے تھے تاکہ لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکے، خاص طور سے میاں بیوی میں جدائی کراتے تھے جادو کے ذریعے سے۔ تو یہ بڑی اہم بات بتائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فوراً اسی وقت میں فرماتے ہیں کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن یہ جادو کے ذریعے بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو چاہے جادو ہو لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کے اوپر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ یہ ہاروت ماروت سے اور اسی طرح شیاطین سے یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو اس سے نقصان پہنچاتے ہیں، خاص طور سے میاں بیوی اور قریبی رشتہ داروں کو دور کرتے ہیں جادو کے ذریعے سے۔ اور یہ بات یہود مدینہ بھی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا تھا یہودیوں کی طرف سے، اور صرف اس وقت نہیں بلکہ آج بھی یہودیوں کے یہاں پر یہ چیز عام ہے، بلکہ عالمی سطح پر ان کے بہت سارے مراکز اور سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں سے پورے عالم اسلام پر اور عالم اسلام کی جو بعض بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہے ان کے اوپر وہاں سے سحر کیا جاتا ہے، آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو لہذا قرآن جو بات بتاتا ہے وہ 1400 سال پرانی نہیں بتاتا ہے، بلکہ موجودہ دور کی چیزوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کسی کو نقصان پہنچا دے، میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دے، یا رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور کر دے، اس طرح کے چھوٹے موٹے کام کر کے یہ حقیقت میں آخرت سے اپنا حصہ ختم کر رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کی سزا ان کو ملے گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں پر بھی حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ سحر کرنا یا کروانا، کسی کے اوپر کروانا یا خود کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہ آسانی سے معاف نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے
تو اللہ کے یہاں بھی ان کا ایک مرتبہ اور اجر و ثواب ہوتا، لیکن یہ لوگ انہی سب چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 میں پہلی مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے یہاں یا ایھا الذین آمنوا کی تفسیرات گزر چکی ہے، 89 مرتبہ 89 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے، جن میں سے پہلی مرتبہ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں فرمایا۔ یہاں پر بھی یہودیوں کا ہی ذکر ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آنا جانا مستقل لگا رہتا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ آنے کے بعد ابتدا میں ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اہل کتاب تھے۔ اگر یہ حضور کی بات کو مان لیتے تو دیگر عربوں کے لیے حضور کی نبوت اور دعوت کو قبول کرنا آسان ہوتا، اس لیے کہ عرب تو بظاہر بے پڑھے لکھے لوگ تھے اور یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو بہرحال یہ حضور کی خدمت میں آتے تھے اور باتوں باتوں میں وہ ایسے الفاظ اور کلمات کہتے تھے جن کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو ان میں سے ایک کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ لوگ حضور سے آ کر کہتے تھے راعینا۔ راعینا کا مطلب، صحیح مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی جو بھی احکامات آتے ہیں، جو بھی باتیں آتی ہیں، تو آپ ہم کو نرمی سے، حکمت سے، آسانی سے آپ ہمیں بتا دیجیے، یہ اس کا صحیح مطلب ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ آ کر اس کو تھوڑا سا بگاڑ کر کہتے تھے، راعینا، عین کو کھینچ کر کہتے تھے۔ تو کھینچ کر کہنے کی وجہ سے اس کا مطلب ہو جاتا ہے او ہمارے چرواہے، او ہمارے بکری چرانے والے، یہ مطلب ہوتا تھا، غلط مطلب ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ آ کر حضور کی مجلس میں اس طرح کے الفاظ، جیسے ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئیں گے یہود اور کہنے لگے السلام علیکم، السلام کے بجائے السلام علیکم۔ السلام علیکم کا مطلب آپ کا سلامتی ہو، السلام علیکم کا مطلب ہے تمہاری موت آ جائے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے یہ الفاظ اور کلمات کہتے تھے۔ تو بعض مرتبہ مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو مسلمان بھی یہ الفاظ استعمال کرنے لگتے، راعینا راعینا، اللہ کے نبی ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے ساتھ آسانی فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس چال کو بتانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی اور ایمان والوں کو خاص طور سے مخاطب کیا، فرمایا لا تقولوا راعینا۔ تو لوگ یہ راعینا کا لفظ استعمال نہ کرو، اس کے دو مطلب بن سکتے ہیں، یا اس لفظ کو بگاڑا جا سکتا ہے، تو وَلَٰكِنْ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، بلکہ اگر تم کو اس طرح کے الفاظ کہنے ہی ہیں تو یہ کہو کہ اللہ کے نبی ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، اس طرح کے الفاظ کہو کہ جس میں دوسرے معنی کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ تو یہ اس طرح سے یہ لوگ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 اور 106 بلکہ 107 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ اہل کتاب کو بھی اور مشرکین کو بھی ایک اعتراض تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کچھ احکامات آتے اور پھر ان احکامات میں تبدیلی ہو جاتی۔ جیسے مثال کے طور پر پہلا قبلہ مسلمانوں کا تھا بیت المقدس، مسجد اقصی، اور پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد وہ تبدیل ہو گیا اور کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا۔ تو یہ جو حکم بدل گیا، اسی طرح کبھی کبھی یہ ہوتا تھا ایک حکم آتا تھا اور پھر وہ حکم منسوخ ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، انویلڈ ہو جاتا تھا۔ تو ان کو، اہل کتاب کو اور مشرکین کو بھی اس بات پر اعتراض تھا کہ اگر تم پر وحی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتے ہیں، تو پھر پہلے ایک حکم دیتے ہیں، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، پھر دوسرا حکم لے کر آتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب چیز جانتے ہیں۔ اور یہ اعتراض آج بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں بہت سارے غیر مسلم اسکالرز اس کو مدعا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس میں پھر احکامات میں تبدیلی کیوں؟ ابھی نہیں ہو رہی ہے تبدیلی، جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت ہوتی تھی۔ کہا کہ اگر اللہ سب چیز جانتے ہیں تو پھر اس میں تبدیلی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تبدیلی
ان آیات میں کہ یہ تبدیلی ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ ہے انسانوں کے مزاج کی رعایت۔ مثال کے طور پر عربوں میں شراب عام تھی اور کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ اس امت پر شراب کو حرام قرار دیا جائے، تو اچانک ایک دم شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، بلکہ پہلے یہ بتایا کہ شراب کے اندر برائی زیادہ ہے اچھائی کے مقابلے میں۔ پھر دوسری آیت چند دنوں کے بعد نازل ہوئی کہ ایمان والو نماز کی حالت میں کم سے کم شراب نہ پیو۔ پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر حکم آیا کہ شراب بالکل حرام ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی تبدیلیاں احکامات میں انسانوں کے مزاج کی رعایت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا، بعد میں حکم بدل دیا۔ جیسے ہمارے یہاں پر حکومتوں میں ہوتا ہے، ایک قانون بنتا ہے اور پھر اس قانون کے نقصانات پتہ چلتے ہیں تو اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان قانون کو واپس لیتا ہے کم علمی کی وجہ سے۔ پہلے اس نے قانون بنایا تھا، اس کو نہیں پتا تھا اس کا کیا امپیکٹ ہونے والا ہے، لیکن جب نقصان ہونے لگا، لوگوں کے احتجاج ہونے لگے، تو قانون واپس لے لیا۔ تو قرآن اس وجہ سے احکامات کو تبدیل نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات کو تبدیل کرتے ہیں انسانوں کے مزاج کی رعایت رکھنے کے لیے، تاکہ اچانک اس کو کوئی مشکل حکم پر عمل کرنے کے لیے نہ کہا جائے، اس لیے آہستہ آہستہ اس طرح سے احکامات میں تبدیلی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی اور شریعت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو برائیاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یا یہود مدینہ کی ذکر کی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہماری ان برائیوں سے حفاظت فرمائے۔